मेरी शादी को 3 माह हुए थे जब मैंने महसूस किया कि मेरा बड़ा जेठ अब तक कंवारा है, लेकिन कोई भी उसकी शादी की बात नहीं छेड़ता। मुझे हैरत हुई थी और मैंने सास से कहा कि हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब सास ऊंची ऊंची रोने लगी और कहा कि वो तीसरी जिन से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उसकी शादी नहीं करते। ये एक राज है, किसी को भी मत बताना। मैं मान गई और उस दिन के बाद मुझे उस पर तरस आने लगा। कुछ दिनों बाद ही मेरे शौहर को गुस्सा आया और उसने तलाक दे दी, लेकिन बाद में पछतावे ने उसे घेर लिया और वो हलाला करना चाहता था। तभी सास ने मेरी शादी मेरे जेठ से करने का कहा ताकि हलाला हो सके, और फिर मेरी शादी ख्वाजा सरा जेठ से हो गई। लेकिन क़यामत तो तब टूटी जब शादी की रात उसने घूंघट उठाया, क्योंकि मेरा नाम फायजा है। जब मैं 4 साल की थी मुझे मेरी नानी के घर भेज दिया गया ताकि मैं तालीम के साथ साथ नानी का भी ख्याल रखूं। मेरे स्कूल के पास एक कब्रिस्तान था। जब एक दिन मैंने जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया जो कब्रिस्तान के बीचों बीच से जाता था। दोपहर का वक्त था। उस वक्त अक्सर बच्चे रास्ते में मिल जाते थे जो स्कूल जाते, लेकिन उस दिन मेरे साथ कोई भी नहीं था क्योंकि सब दूसरे रास्ते से जा चुके थे। मैं घर की तरफ जा रही थी जब आधे रास्ते में ही मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैं खौफज़दा हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पीछे की तरफ वापस लौट जाऊं या आगे की तरफ भागूं या फिर पहले वाले रास्ते से घर पहुंच जाऊं जो काफ़ी दूर था। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मुझसे कुछ फासले पर कोई खड़ा है और ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं इधर उधर देखने लगी जब मुझे कोई दूर दरख्त के पास खड़ा नजर आया। कोई लड़का था। मैंने डरते हुए भागना शुरू कर दिया। मुझे बचपन से ही कुरान पाक की आयत और कुछ दुआएं याद थीं। मैंने कलमे पाक का विर्द शुरू कर दिया और कुरान पाक की आयत पढ़ने लगी और तेज़ तेज़ भाग रही थी। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे घर पहुंची। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि वहाँ मैंने किसी की मौजूदगी महसूस की थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि किसी ने मेरा नाम पुकारा था, लेकिन मैं इतनी स्पीड से दौड़ रही थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा था। घर पहुंचकर मैंने यूनिफॉर्म तब्दील किया और कुछ खाए पिए बिना ही कमरे में सोने चली गई। मुझे तेज़ बुखार हो चुका था। आज जो कुछ भी हुआ था उसका जिक्र घर में किसी से नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उस दिन के बाद मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हुईं जो नॉर्मल नहीं थीं। मुझे नानी बताया करती थी कि ये सब शैतान की चालें होती हैं। वो हमें परेशान करता है और रास्ते से भटकाता है। मैं बहुत खामोश रहने लगी थी। नानी मुझसे पूछती, फायजा अपनी अम्मा के लिए उदास हो जो इतनी चुपचाप रहती हो, कोई बात नहीं करती। पहले इतना हंसती बोलती थी पर मैं फिर भी खामोश थी। नानी ने समझा कि मैं अम्मा के लिए उदास और परेशान हूँ, इसलिए मेरी अम्मा को यहाँ बुला लिया गया। अम्मा मेरे पास बैठी बातें करती, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। अम्मा और नानी सूरह इखलास और आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंकती और दम करती। मेरी नानी बहुत परहेजगार थीं। वो ज़्यादातर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। कुछ दिनों से मुझे अजीब ख्वाब आने लगे थे जिनकी वजह से मैं परेशान रहती और अक्सर सोते में डर भी जाती थी। ख्वाब में किसी अनदेखी ताकत को महसूस करती जो मुझे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन मैं आयतल कुर्सी का विर्द करती हूँ ख्वाब में और इस अनदेखी ताकत से बच जाती हूँ। फिर ख्वाब में एक लड़का नजर आता जो मुझे कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। मैं उससे डर जाती और भागने लगती। इन सब ख्वाबों से मैं बहुत परेशान थी। इस तरह वक्त गुजरता गया। इस दौरान मैं स्कूल ना जाने के बहाने करती, रोने लगती, जबकि मैं तो इतने शौक से स्कूल जाती थी। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी, मगर अब पढ़ाई से जान छुड़ाने को दिल करता था। नानी मुझे बहुत समझाती कि अभी तो वक्त आया है तुम्हारे आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में कुछ बनने का वक्त है और तुम मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हार मान रही हो। नानी ने मुझे देखते हुए कहा, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्यों इस तरह की हरकतें करने लगी हो? मैंने कहा, नानी मुझसे नहीं जाया जाता स्कूल, आप मुझे तंग नहीं करें। उसके बाद एक दिन बहुत मुश्किल से स्कूल गई। जब रास्ते में कोई नकाब करके खड़ा था, मेरे साथ मेरी दोस्त थी, वो भी रुक गई।
میں نے کہا کون ہو تم اور میرے راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 17 سال۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا، میں تمہارا انتظار کر سکتا ہوں اگر تم وعدہ کرو کہ تم صرف میری ہو اور مجھ سے ہی شادی کرو گی۔ میری دوست مجھے چھوڑ کر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں گھبرائی سی وہاں سے بھاگ نکلی اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل گئی۔ میری ایک دوست نے کہا فائزہ کیا تم جانتی ہو اس لڑکے کو؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، پتہ نہیں کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی، گھر بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کہیں مجھے ہی غلط نہ سمجھے۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ نانی مجھے بہت کہتی تمہارا پڑھنا لکھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کل کو تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہو، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ میں نے کہا نانی آپ سمجھتی کیوں نہیں، میں نہیں جاؤں گی اسکول پڑھنے، اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں بتا نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسی الجھن میں ہوں، ہر وقت خوف سا محسوس ہوتا رہتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لڑکا کون ہے اور مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ نانی نے مجھے بتایا نہیں تھا میرے لیے رشتہ آیا تھا، لیکن نانی اور ماموں نے صاف انکار کر دیا۔ نانی نے کہا کہ ابھی ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے اور آپ کا لڑکا کرتا بھی کچھ نہیں اور عمر بھی زیادہ ہے، یہ رشتہ بہت بے جوڑ ہے، اور اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ نانی نے بھی اب مجھے سمجھانا اور اسکول جانے کا کہنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن نانی نے کہا کہ ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں اور ماموں لوگوں نے کسی نئی جگہ پر گھر خرید لیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں اس جگہ سے تنگ آ چکی تھی جہاں ماموں نے گھر لیا ہے۔ اماں لوگ بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ میرے 2 اور بہن بھائی تھے۔ میرے بابا اسکول ٹیچر تھے، ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں سب سے ملنے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے بہت خوش تھی۔ ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں اب اماں کے پاس رہتی، اپنے بہن بھائی سے خوب باتیں کرتی۔ نانی کہتی دیکھو فائزہ یہاں آ کر کتنی خوش رہنے لگی ہے۔ میرے بابا نے گھر میں کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی۔ میں اور میری بہن چھپ کر بابا کی کتابوں والے کمرے میں چلی جاتی، کیونکہ اماں ہمیں ڈانٹتی تھی کہ تم دونوں اپنی پڑھنے والی کتابیں پڑھو، ان بڑی بڑی کتابوں میں تم کیا ڈھونڈتی ہو۔ میں نے دوبارہ پڑھائی شروع کر لی تھی جب میں کالج میں تھی اور BA کر رہی تھی، جب مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے لیکن سامنے نہیں آتا۔ ایک دن رات کے وقت میں بابا کی لائبریری والے کمرے میں پہنچ گئی اور کتاب لے کر ایک طرف بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ جب مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، میں نے سوچا اماں ہوگی، مجھے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی ہوں گی کہ اتنی رات ہو چکی ہے اور یہیں بیٹھی ہو۔ قدموں کی آواز میرے قریب آ رہی تھی اور پھر قریب آ کر قدموں کی آواز بند ہو گئی۔ میں گھبرا چکی تھی اور آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ دل میں سوچنے لگی کہ اگر اماں تھیں تو مجھے آواز تو دیتیں۔ پھر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور اس کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ دروازے پر رک کر کانپتی ٹانگوں سے مڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا کہ شاید اماں مجھے دیکھنے آئی ہوں اور دیکھ کر واپس چلی گئی ہوں۔ میں کتاب پڑھنے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ ایک دم سے ڈر گئی، اس لیے ایسا لگا۔ کچھ دنوں سے پھر عجیب خواب آنے لگے، لیکن اس دفعہ خواب میں کوئی نظر آیا، بہت عجیب سا حلیہ تھا اس کا۔ مجھے گھور رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں بہت جلد تمہیں حاصل کر لوں گا۔ میں خواب میں رو رہی تھی، پھر جب وہ ایک دم سے میری طرف بڑھا میری آنکھ کھل گئی۔ میں خواب میں رو رہی تھی اور جب آنکھ کھلی تو آنکھوں میں واقعی آنسو تھے، جیسے میں سچ میں روئی ہوں، اور ایسے خواب اب روز آنے لگے تھے۔ کبھی اپنے پاس کسی کے بیٹھ کر اٹھنے کا احساس ہوتا، کبھی کسی شور کی آواز آتی، اور کبھی وہ عجیب سے حلیے والا کہتا تمہاری خاطر مجھے بھی یہاں آنا پڑا، دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں اسے صحیح سے دیکھ نہیں پاتی تھی، لیکن میں بھاگ رہی ہوں اور خواب میں مجھے نانی کا پرانا گھر نظر آتا۔ میرا دماغ تھک رہا تھا، اس خواب نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک دن میں اسی طرح پریشان اور خاموش بیٹھی تھی جب میری بہن نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا فائزہ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم بہت چپ سی ہو، خیریت تو ہے؟ میں اپنی بہن کے پوچھنے پر ایک دم سے رونے لگی۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں اماں کو بلاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں اماں کو مت بلانا۔ میری بہن میرے پاس بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟
میں نے اسے کہا کہ میں جس وجہ سے پریشان ہوں وہ صرف تمہیں بتا سکتی ہوں، اماں کو نہیں، کیونکہ اماں میری بات کا یقین نہیں کریں گی اور ہو سکتا ہے مجھے غلط سمجھیں۔ میری بہن نے کہا ایسی کون سی بات ہے، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو تم میری بات سن کر میرا مذاق نہیں اڑاؤ گی اور نہ ہی اماں سے کچھ کہو گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بتاؤ بھی، مجھے خود ٹینشن ہو رہی ہے۔ پھر میں نے شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہو رہا تھا سب اپنی بہن کو بتا دیا۔ اس نے بہت توجہ سے میری بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی ہو سکتا ہے یہ سب تمہارا وہم ہو اور تمہارے اندر کا خوف جو تمہارے دل و دماغ پر اثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ایسے خواب آتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی وہ کون ہے جو مجھے خواب میں پریشان کر رہا ہے، لیکن میں بہت ڈر چکی ہوں۔ میری بہن نے کہا تم پریشان نہ ہو، سونے سے پہلے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سویا کرو۔ ایک دن بابا گھر پر تھے، بابا نے کہا چلو سب تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہارے دادا کی طرف چلیں گے۔ ہم بہت خوش تھے، دادا کے گھر پہنچ گئے۔ دادا تایا کے ساتھ رہتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں اور میری بہن دادا کے پاس بیٹھ گئیں۔ دادا نے اپنی جوانی کے قصے سنائے۔ پھر دادا نے کہا کہ ہم سب پہلے ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن پھر تمہارے تایا کو اس کی کمپنی کی طرف سے یہاں گھر مل گیا اور وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ دادا نے اپنے دور کا ایک قصہ سنایا کہ ہمارے پردادا کا دور انگریزوں کا دور تھا۔ وہ انگریزوں کی رہائش گاہ کے ساتھ والی حویلی میں رہتے تھے، لیکن انگریزوں نے جس جگہ کو آباد کیا تھا وہ ایک پرانی کھنڈر نما جگہ تھی، جسے انگریز لوگوں نے ختم کر کے ایک پورا علاقہ آباد کر لیا۔ دادا نے کہا کہ پھر جب انگریز گئے تو بہت سال وہ حویلی خالی رہی۔ اس کے بعد میرے تمہارے پردادا نے وہ جگہ بھی خرید لی۔ میری شادی تمہاری دادی سے ہو گئی۔ جب تمہارے تایا کے بعد تمہارے بابا پیدا ہوئے تو تمہارے پردادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا وہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا، جبکہ ہمارے بزرگوں نے وہ سب بہت محنت سے بنایا تھا۔ دادا نے کہا کہ اس جگہ عجیب سے واقعات ہونے لگے، کبھی کسی شور کی آواز آتی، کبھی کسی کی آہٹ سنائی دیتی۔ پھر دادا نے کہا تمہاری دادی بہت ڈر چکی تھی، ان کی ضد پر ہم نے سب کچھ بیچ دیا اور یہاں شفٹ ہو گئے۔ میں پہلے ہی اتنی خوفزدہ رہتی تھی، دادا کی باتیں سن کر میں اور زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں سے گھر میں میرے رشتے کی باتیں چل رہی تھیں۔ بابا کہتے تم دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی کر دینی ہے۔ میری بہن کی بات پہلے سے طے تھی، میرے لیے جو رشتہ آیا، لیکن میں نے لڑکے کو دیکھے بنا ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ بابا مجھ سے بہت خفا تھے۔ بابا نے کہا اب جو بھی رشتہ آئے گا میں نے انکار نہیں کرنا۔ پتہ نہیں تمہیں ہر رشتے میں کیا خرابی نظر آتی ہے جو دیکھے بنا ہی انکار کر دیتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی، میں نہیں جانتی تھی کہ میں انکار کیوں کر دیتی ہوں۔ اب میں عجیب سی ہو گئی تھی، مجھے بنا بات کے رونا آتا۔ میں کتنی دیر بیٹھ کر روتی رہتی، اماں سے بھی جھگڑنے لگی تھی۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی، کیونکہ میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکے والے مجھے دیکھ کر جاتے تو بنا کسی وجہ کے ہی انکار کر دیتے، اس لیے انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی بات نہ بنی اور بابا نے میری بہن کی شادی کر دی۔ میں کبھی دیوار میں سر مارتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ رات کو اٹھ کر چیخنے لگتی۔ میں دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ اماں کہتی فائزہ تم ایسی تو کبھی نہیں تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں خاموش ہو گئی۔ اماں نے نانی کو گھر بلایا۔ نانی کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر مجھ پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کے پھونکتی رہیں۔ پھر ایک دن نانی میرے لیے تعویذ اور دم کیا ہوا پانی لے کر آئیں۔ نانی نے تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا اور کہا فائزہ تم 16 دن تک صبح و شام 11 بار چاروں کل پڑھتی رہنا، جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نانی نے جیسے بتایا میں ویسے ہی کر رہی تھی۔ اب میں دن بدن بہتر ہونے لگی۔ خواب میں ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا، وہ چلا رہا تھا۔ اس نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا اور آج تم نے مجھے دور کر دیا، لیکن یاد رکھو میں تم تک ضرور پہنچوں گا۔ اس کے بعد خواب میں اسے آگ لگ جاتی ہے اور میں خوش ہوتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری اس شیطان سے جان چھوٹی۔ اس کے بعد مجھے کبھی ویسا خواب نہیں آیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں جب پڑھ رہی تھی تب مجھے ایک لڑکا پسند کرنے لگا تھا۔ ہماری ملاقات ایک کتابوں والی دکان پر ہوئی تھی۔ میں اماں کے ساتھ ایک دن کچھ ضروری کتابیں لینے گئی تھی۔
جب وہاں سے واپسی پر مڑتے وقت میں کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ میں گرنے والی تھی جب اس نے مجھے تھام لیا اور میں بچ گئی۔ اس نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میری غلطی ہے، میں نے آگے دیکھا نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس دن کے بعد دوبارہ وہ شخص مجھے میرے کالج میں نظر آیا۔ وہ کالج میں لیکچرار کی سیٹ پر آئے تھے۔ مجھے تو وہ پہلی نظر میں ہی اچھے لگے تھے، لیکن قسمت اتنی جلدی مجھے ان سے ملوا دے گی مجھے یقین نہیں تھا۔ تب میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے کہا فائزہ میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں۔ جب سے آپ سے ٹکرایا تھا اس دن سے آپ کے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اس کا نام عباد تھا۔ پھر ہماری بات فون پر ہونے لگی اور وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ بابا کو بھی عباد بہت اچھے لگے اور فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ میری اور عباد کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ جب من چاہے شخص کو آپ اپنا ہوتا دیکھتے ہیں تو ساری دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ محبت کا یہ احساس ہوتا ہی بہت خوبصورت ہے۔ پھر میری اور عباد کی شادی ہو گئی۔ میں اپنے سسرال آ چکی تھی۔ میری ساس بھی اچھی تھیں، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی عباد کا رویہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ کہتے میرے سر میں ایک دم سے درد ہونے لگتا ہے اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے سے چلی جاؤ۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ عباد مجھے دل و جان سے عزیز تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا تو وہ کہنے لگی یہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے۔ میں نے اسے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، دم وغیرہ بھی کروائے، لیکن اس کے سر کا درد نہیں جاتا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ میری ساس کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے تو کہا کہ اسے وہم ہے، کوئی درد نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بہت حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو عباد مجھے بتاتے، مجھ سے کیوں چھپایا؟ پھر میں نے سوچا کہ میں خود عباد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے عباد سے پوچھنا تھا کہ یہ سر درد کتنے عرصے سے ہے۔ میں کمرے میں آئی تو عباد سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا عباد کیا سر میں زیادہ درد ہے؟ عباد نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ درد کی وجہ سے ان کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ میں گھبرا گئی اور فوراً سر درد کی دوا دی۔ پھر وضو کر کے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر عباد کو پانی دم کر کے دیا۔ وہ پانی پینے کے بعد آرام سے سو گئے۔ صبح اٹھے تو ٹھیک تھے۔ میں نے پوچھا باپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عباد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا فائزہ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے، بس سر میں درد ہونے لگتا ہے اور درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں آپ جان بوجھ کر مجھ پر غصہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو اس نے کیا کہا کہ سر میں اتنی درد کیوں رہتی ہے؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے اور بولے میں کب گیا تھا ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے کہا کل آپ کی والدہ کو بتایا تھا کہ آپ کے سر میں شدید درد ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ درد پرانا ہے، ڈاکٹر کو تو دکھایا تھا، وہ دم وغیرہ بھی کروائے لیکن فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے وہم ہے کہ سر میں درد ہے۔ عباد نے حیران ہو کر کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ درد شادی کے بعد سے میرے سر میں رہنے لگا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ماں جی نے ایسا کیوں کہا۔ میں نے کہا چلیں چھوڑیں، ہم خود چلتے ہیں اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب عباد کے سر میں درد نہیں ہوتا وہ پہلے کی طرح میرے ساتھ پیار سے رہتے ہیں، لیکن جب سر میں درد ہوتا تھا تو مجھ سے جھگڑنے لگتے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹر کو سب صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر نے دوائی وغیرہ لکھ کر دے دی، لیکن اس دوا سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہم بہت پریشان تھے۔ عباد اب مجھ سے بلا وجہ ہی لڑنے لگتے۔ کبھی ان کے سر میں اتنا شدید درد ہوتا کہ وہ رونے لگتے۔ مجھ سے اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی کہ عباد ٹھیک ہو جائیں۔ گھر میں چند ہی افراد تھے، میری ساس، عباد اور عباد کے بڑے بھائی جو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے جب میں نے محسوس کیا کہ میرا بڑا جیٹ اب تک کنوارا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی شادی کی بات نہیں چھیڑتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کی شادی کر دیں، وہ عباد کے بڑے بھائی ہیں، اب تک تو آپ کو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس نے افسردہ لہجے میں کہا کس ماں کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ایسے رہے، اس کے سر پر صحرا نہ سجے، لیکن میں اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی اور تب ساس اونچی اونچی رونے لگی۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا ماں جی کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ ان کی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ پھر میری ساس نے کہا
وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی شادی نہیں کرتے۔ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا یہ ایک راز ہے، کسی کو بھی مت بتانا۔ میں مان گئی اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے اپنے جیٹ پر ترس آنے لگا۔ عباد کی طبیعت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں آنے لگے تھے۔ مجھے اب ان کے غصے سے ڈر لگنے لگا۔ ایک دن عباد گھر آئے اور آتے ہی مجھ پر چلانے لگے اور وہ بات کہہ دی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عباد نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بس یہی محبت تھی جو 4 دن میں ختم ہو گئی۔ عباد رونے لگے اور بولے میں نہیں جانتا میں نے کیسے یہ کر دیا۔ میں تو خود ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ میں نے کیا کر دیا؟ عباد کو پچھتاوے نے گھیر لیا۔ وہ حلالہ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب میری اور آپ کی راہیں الگ ہیں۔ میں رو رہی تھی۔ تبھی میری ساس کمرے میں آئی اور بولی تم دونوں پریشان نہ ہو، اس کا حل بھی موجود ہے۔ میں تمہارا نکاح تمہارے جیٹ سے کر دیتی ہوں۔ میں نے عباد کی طرف دیکھا جو سکتے سی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں رہنے لگی۔ پھر میری ساس نے میری شادی میرے جیٹ سے کرنے کا کہا تاکہ حلالہ ہو سکے، اور پھر میری شادی خواجہ سرا جیٹ سے ہو گئی۔ میں نے کب ایسا چاہا تھا؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ شادی کی رات اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور ہنسنے لگا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے کہا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا آخرکار تم میری ہو ہی گئی۔ میں نے کہا آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولے اتنی جلدی بھول گئی؟ میں نے تو زندگی کا ایک عرصہ تمہیں دیا ہے۔ تم جہاں بھی رہیں، جہاں بھی گئی، میں تمہارے آس پاس رہا۔ میں بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کون ہیں آپ؟ وہ اونچی آواز میں پھر سے ہنسنے لگے اور دیواروں سے کہنے لگے دیکھو آج یہ خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا تم حیران ہو رہی ہو نا کہ میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تو سنو، یہ در و دیوار گواہ ہیں اس بات کے میں نے کتنی محنت کی ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ جب تم 17 سال کی تھی تب میری ماں تمہاری نانی سے رشتہ مانگنے آئی تھی، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے راستے میں نقاب اوڑھے کھڑا رہتا، لیکن تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر تم مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا گاؤں چھوڑا اور یہاں آ کر رہنے لگا۔ جب تم کالج جاتی تھی اس وقت میں تمہیں دیکھنے کے لیے درخت کے پیچھے چھپا رہتا۔ جب تم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو میں نے جادو سے تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر تمہاری نانی نے اس کا بھی توڑ کروا دیا۔ میں اپنے دوسرے شوہر کی باتیں سن کر مجھے اپنے ارد گرد دھواں اڑتا محسوس ہوا۔ میں نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے گرے ہوئے انسان نکلو گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں جو تم نے مجھے اس قدر پریشان کیا؟ اس نے کہا تم مان جاتی تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جادو میں گزار دیا تاکہ تمہیں حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم نے عباد پر بھی جادو کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے تھے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی کو درمیان میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی جو تمہیں میرے ہی بھائی نے پسند کر لیا اور میرا تم تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا۔ میں رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا اب جتنا رونا ہے روتی رہو، کیونکہ اب میں تمہیں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے مارتا، کئی دن تک مجھے بھوکی رکھتا۔ ایک دن اس نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ میں بے آواز روتی رہتی۔ عباد پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ میرا دوسرا شوہر ایک نفسیاتی انسان تھا۔ وہ مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ کبھی عباد کی تصویر میرے سامنے لا کر اسے آگ لگا دیتا اور کہتا اسے میں اسی طرح تمہارے سامنے آگ میں جلاؤں گا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس کے بارے میں سوچو بھی۔ ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھ کر عباد کا گڈا بنا کر اس پر عمل کرنے لگا تھا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی وہ اپنی گردن پکڑ کر سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے سانس نہیں آ رہا تھا اور اسی طرح وہ زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ اس کی زبان باہر آ چکی تھی اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ تبھی عباد اور میری اماں اور نانی بھی آ گئے۔ عباد نے مجھے زنجیروں سے آزاد کیا اور کمرے سے باہر لے گئے۔
یہ بات نے اپنی والدہ میری ساس سے کہا کہ آپ تو ماں کہلانے کی بھی قابل نہیں ہیں۔ میں آپ کا سگا بیٹا تھا اور آپ اپنے بڑے بیٹے کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئیں کہ مجھے برباد کر دیا۔ خود مجھے تعویذ گھول گھول کے پلاتی رہیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا جب پہلی دفعہ بھائی نے فائزہ پر جادو کرنا شروع کیا تھا تو آپ انہیں تھپڑ مارتی اور روکتی، لیکن آپ ان کا ساتھ دیتی رہیں۔ میں آج فائزہ کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ یہاں اکیلی رہ کر اپنی سزا بھگتیں۔ عباد مجھے لے کر اماں کی طرف آ گئے۔ عباد نے بتایا کہ جب تمہارا نکاح میرے بھائی سے ہوا، میں نے اس دن اماں اور بھائی کو بات کرتے سن لیا۔ میں سب کچھ جان گیا تھا۔ اس دن سب کا توڑ مجھے ڈھونڈنا تھا۔ پھر ایک دن تمہاری اماں کی کال آئی تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ پھر تمہاری نانی کی مدد سے ہم نے ایک عامل کے ذریعے جادو کا توڑ کروایا جو بھائی کا استاد نکلا تھا، اور اسی کی قید ہوئی مخلوق نے انہیں پکڑ لیا اور مار ڈالا۔ عباد نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہماری دوبارہ سے شادی ہو گئی۔ عباد مجھے لے کر پاکستان سے باہر چلے گئے۔ جو اذیتیں میں نے شروع سے برداشت کی تھیں وہ ایسی میرے ذہن میں نقش ہوئیں کہ بھول کر بھی بھول نہیں رہی تھیں۔ جادو بہت برا عمل ہے جو خود اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے تھا، اور اس مسئلے کا حل جو نکل رہا تھا میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ کافی دنوں سے میں اس مسئلے کو ٹال رہی تھی، مگر اب اس مسئلے کو مزید ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ جب تک اس کا حل نہ نکالا جاتا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یوں ہی سوچوں میں گم اپنے کام میں پڑ گئی تو میری مالکن نے میرا بھجا ہوا چہرہ دیکھ لیا اور کہنے لگی کہ خیریت تو ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ اب میں اپنی مالکن کو کیا بتاتی کہ مجھے اپنی بیٹی کی طرف سے کس قدر پریشانی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے میری بیٹی بیمار تھی، اور اس کو کیا بیماری تھی یہ تو ڈاکٹرز کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ دوا دے کر گھر بھیج دیتے تھے اور اس کو کچھ دن آرام آ جاتا، مگر پھر سے یہی بیماری شروع ہو جاتی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر سے لے کر گورنمنٹ ہسپتال کے ڈاکٹر تک میں نے سب کو چیک کروا لیا تھا، مگر میری بیٹی کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا تھا۔ تو تنگ آ کر میں اسے پیر بابا کے پاس لے گئی۔ میرے سسرال والے پیروں فقیروں پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے، اس لیے جب میری بیٹی کو کہیں سے بھی آرام نہیں آیا تو میری ساس مجھے روز یہی زور دیتی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر پیر صاحب کے پاس چلی جاؤں۔ تو آخر میں نے ان کی بات مان ہی لی اور ان پیر صاحب کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی۔ لیکن اس نے جو حل بتایا وہ تو سن کر میں پریشان ہو گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی حل تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کروا دو، تمہاری بیٹی پر برے اثرات ہیں، جیسے ہی اس کی شادی ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ساری عمر کبھی بیمار نہیں پڑے گی۔ میں یہ سب بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی تھی اور وہ صرف 15 برس کی تھی۔ اتنی جلدی میں اس کی شادی کیسے کرتی؟ رشتہ کہاں سے تلاش کرتی؟ اور یہی پریشانی مجھے کئی دنوں سے کھائے جا رہی تھی اور مجھے اس مسئلے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے میری پریشانی پوچھی تو میں نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا کہ یہ بات ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ جاؤں، تم 2 دنوں کے بعد مجھے یاد کروانا، میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گی۔ میں بھی وقتی طور پر سکون میں آ گئی اور خوش ہو گئی کہ لگتا ہے بیگم صاحبہ کے پاس ضرور کوئی اچھا رشتہ ہوگا جو میری بیٹی کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا، اس لیے شاید انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرتی، کیونکہ خاندان برادری میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی بیچاری دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے وہ کم عمر ہی ہو لیکن اب میں اس کی شادی کر دوں گی تاکہ اسے اس بیماری سے تو نجات ملے۔ 2 دن کے بعد میں نے بیگم صاحبہ کو یاد کروایا تو کہنے لگی، ہاں میں نے تمہارے مسئلے پر بڑا غور کیا اور مجھے اس کا ایک ہی حل نظر آیا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اعتبار والے انسان سے کروا دو۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، مجھے تو کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے، آج کل تو اچھے رشتے ملتے ہی نہیں ہیں اور میری بیٹی بھی ابھی کم عمر ہے تو میں کیا کروں؟ بیگم صاحبہ کہنے لگی، اگر تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو تو میرے پاس تمہارے لیے ایک رشتہ موجود ہے جو ہر لحاظ سے بہترین بھی ہے اور تمہارے سارے مسئلے بھی حل کر دے گا۔ میں نے فوراً سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے آپ پر مکمل یقین ہے۔ میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے بیگم صاحب کے ہاں کام کرتے ہوئے کافی مہینے ہو گئے تھے اور میں نے انہیں بہت ہی نیک پایا تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی اور ہر کسی کا خیال رکھتی تھی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ غلط فیصلہ کرتی، اس لیے میں نے انہیں اپنی بیٹی کے فیصلے کی ذمہ داری سونپ دی۔ مگر جو حل انہوں نے نکالا وہ سن کر تو میں اچھل ہی پڑی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔
बेगम साहिबा ने कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर सकती हो। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा कि जैसे उनका दिमागी तवाज़ुन ही खराब न हो गया हो, क्योंकि बेगम साहिबा का तो एक ही इकलौता बेटा था जिसे हम छोटे मालिक कहते थे, और वो भी 10 बरस का था। मुझे हैरान होता देखकर बेगम साहिबा कहने लगी कि तुम परेशान नहीं हो, ये शादी सिर्फ कागजी होगी, क्योंकि मेरा बेटा तो तुम्हारी बेटी से 5 साल छोटा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए। जैसे ही तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी तो तुम तलाक ले लेना, और बाद में उसकी शादी मैं खुद किसी बहुत अच्छी जगह पर करवा दूंगी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे साथ इतना अच्छा सलूक वो क्यों करेंगी और किस नीयत से मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएंगी। हालांकि उनका बेटा भी छोटा था, तो ये शादी कैसे हो सकती थी। मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा तो बेगम साहिबा कहने लगी कि मुझे तुम्हारी परेशानी की फिक्र है, इसलिए मैंने ये हल पेश किया है। बल्कि इस शादी के बदले मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए भी दूंगी, जिससे तुम्हारे कई मसले हल हो जाएंगे। मैं सोचते हुए घर आ गई और घर आकर अपनी सास और शौहर से मशवरा किया तो मेरा शौहर भी कहने लगा कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आखिर बेगम साहिबा का इसमें ऐसा क्या जाती मफाद है कि वो न सिर्फ अपने बेटे का रिश्ता पेश कर रही हैं, बल्कि हमें 1 लाख रुपया भी दे रही हैं। हम दोनों तो मना करने वाले थे, मगर मेरी सास ने हम दोनों को समझाया कि बेगम साहिबा का इसमें जो भी मफाद हो, फिलहाल तुम लोग उसको छोड़कर अपने मफाद पर नजर रखो। उस शादी के बदले तुम्हारी बेटी को सेहत भी मिलेगी और तुम्हें 1 लाख रुपया भी। और कुछ अरसे के बाद जैसा कि उसने कहा तुम्हारी बेटी को तलाक देकर उसकी बहुत अच्छी जगह शादी करवा देगी, तो तुम लोगों को और क्या चाहिए। मैंने कहा मगर अम्मा। तो सास ने मेरी बात काट कर कहा कि अगर मगर कुछ नहीं, ये सरासर हमारे ही फायदे की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें सोचने के लिए मजीद वक्त लेना चाहिए। तुम कल जाते ही बेगम साहिबा को हाँ कर देना। अगरचे मेरा दिल किसी भी तरह से मुतमईन नहीं था, मगर फिर भी मैंने अगले दिन जाते ही बेगम साहिबा को हाँ कर दी कि ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बेगम साहिबा के चेहरे पर खुशी फैल गई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया तो दूंगी, लेकिन मैं उसके बदले में ये शर्त होगी कि जब तक तुम्हारी बेटी यहाँ पर रहेगी तुम यहाँ पर नहीं आओगी। यूँ समझो कि तुमने अपनी जगह अपनी बेटी को भेज दिया होगा, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बीमार है। मैंने बेगम साहिबा की ये शर्त भी मान ली, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं फिर से सोचने के लिए वक्त लेकर घर जाकर अपनी सास और शौहर से मशवरा करती तो फिर भी मेरी सास ने मुझे यही कहना था कि तुम हाँ कर लेती तो बेहतर यही था कि मैं पहले ही हामी भर लेती हूँ। मैंने तो अपनी बेटी को जैसे तैसे समझा बुझा कर राजी कर लिया था, क्योंकि वो एक समझदार लड़की थी। मगर मुझे बेगम साहिबा पर हैरत हो रही थी कि उन्होंने अपने छोटे से 10 साला बेटे को इस सब के लिए कैसे राजी किया। मुझे तो यही परेशानी हो रही थी कि पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि वो तो छोटा सा 10 साल का बच्चा था। उससे तो निकाह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो पता नहीं ये निकाह सही भी था या नहीं। बेगम साहिबा ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को मैंने अपनी बेटी समझकर 6 महीने के लिए अपने पास रखा है। मुझे उम्मीद है कि 6 माह के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम उसे आकर वापस ले जाना। निकाह के फौरन बाद मालकिन ने मुझे 1 लाख रुपया दिया और कहा कि जाकर आखिरी दफा अपनी बेटी से मिल लो, क्योंकि उसके बाद तुम यहाँ पर नहीं आओगी। उस पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी की शादी यूं करूंगी, और वो भी किसी ऐसे इंसान से जो किसी भी तरह से उसके जोड़ का नहीं था। मगर मैंने दिल पर पत्थर रख लिए थे, क्योंकि ये मेरी बेटी की सेहत और हमारे मुआशी हालात बेहतर करने का बुरा सौदा नहीं था। मैंने अपनी बेटी को जाते हुए बहुत सी दुआएं दी और रोते हुए मैं वहां से चली आई। मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर यही बेहतर था, क्योंकि मुझे अपनी मालकिन पर एतबार था। वो बड़ी अच्छी खातून थी, और वैसे भी उनके बेटे से मुझे क्या मसला हो सकता था। वो तो अभी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसे निकाह के बारे में भी नहीं पता था। मगर मेरी बेटी के लिए अच्छा हो जाता, क्योंकि उस तरह उसके सर से बुरे साए टल जाते। एक बात का तो मुझे भी यकीन था कि जाहिर है इस शादी में बेगम साहिबा का भी कोई ना कोई मफाद तो जरूर होगा, वरना कोई चाहे जितना भी नेक और जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो कैसे किसी दूसरे को पैसे और इस तरह की मदद की पेशकश करता है जैसे मुझे की गई थी। मगर मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि उनको ऐसा करने की नौबत क्यों पेश आई। फिर मैंने सोचा कि शायद जिस तरह मेरी बेटी पर बुरा साया है जो सिर्फ शादी करके ही दूर होगा, तो शायद उनके बेटे के साथ भी कोई ऐसा मसला हो, इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी के साथ वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं मुतमईन थी कि वो वहाँ अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी, क्योंकि जब बेगम साहिबा ने हमारे साथ इतनी भलाई की थी तो भला वो मेरी बेटी के साथ भी कुछ बुरा तो नहीं कर सकती थी ना। 1 महीना मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। फिर मेरा दिल अपनी बेटी से मिलने का चाहा, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। बेगम साहिबा मुझे क्या कहेंगी, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिल तो लूंगी ना।
मैं जो ही बेगम साहिबा के घर के बाहर पहुंची तो देखा कि मेरा दामाद यानी कि मेरी बेटी का शौहर बाहर खेल रहा था। मुझे देखकर भी वो अपने खेल में मगन रहा और मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मेरी बेटी की शादी किसी समझदार इंसान से हुई होती तो आज मेरा दामाद मुझे यूं देखकर मुंह तो ना मोड़ता। उससे पता होता कि मैं उसकी सास हूं तो मेरी इज्जत करता और मुझसे बात करता, मगर जाहिर है कि यहाँ तो मामला ही उलट था। मैं गहरा सांस भरती हुई गेट पर आई थी कि चौकीदार ने मुझे रोक दिया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा दाखिला यहाँ पर मना है। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। तो कहने लगा कि जब तक बेगम साहिबा का हुक्म नहीं होगा तुम अंदर नहीं जाओगी, और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि 6 महीने से पहले तुम यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकती। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे एक बार बेगम साहिबा से मिलने की इजाजत तो दिलवा दे, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, मगर उस पर मेरी किसी भी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ था। मैं गेट से बाहर आकर वहीं पर बैठ गई ताकि जब बेगम साहिबा किसी काम से घर से बाहर निकलें तो मैं उनसे दरख्वास्त कर सकूं कि कम से कम वो एक बार तो मुझे मेरी बेटी से मिलने दें। मगर कई घंटे वहां पर बैठे रहने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकली तो मैं मायूस होकर अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद मेरी सास मुझे कहने लगी कि हमने पीर साहब के कहने के मुताबिक अपनी बेटी की शादी तो कर दी है, तो तुम उनको एक दफा जाकर इत्तला कर दो ताकि अगर उन्होंने कोई अमल वगैरह करना है या कोई दुआ करनी है तो वो कर दें। ये बात मुझे भी ठीक लगी थी, इसलिए अगले दिन मैं उसी पीर साहब के आस्थाने पर चली गई। वहाँ बहुत रश था और मेरी बारी आने में काफी देर थी कि अचानक मैंने एक औरत को देखा तो चौंक गई। मुझे ऐसे लगा जैसे बेगम साहिबा भी यहाँ पर आई हुई है। मैंने आगे होकर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो बेगम साहिबा ही थी और पीर साहब की खास बंदी जो औरतों को एक एक करके अंदर भेजती थी। वो बेगम साहिबा को अपने साथ लेकर पीर साहब के कमरे में जा रही थी। वहाँ मौजूद औरतें बातें कर रही थीं कि हमारी हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है, हम अमीर नहीं है, इसलिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। और उस औरत को देखो, उसको तो 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ा और ये आते ही अपने मसले के हल के लिए अंदर चली गई। मुझे इन सब की बातों से कोई गर्ज नहीं थी, मुझे तो सिर्फ ये जानने की गर्ज थी कि बेगम साहिबा यहाँ पर क्यों आई हैं, उनको यहाँ पर ऐसा क्या खास काम हो सकता है। मैं बेचैनी से उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही बाहर आए तो मैं जल्दी से उनके सामने चली गई। मुझे एकदम से अपने सामने देखकर बेगम साहिबा तो जैसे घबरा गई, फिर जल्दी से खुद पर काबू पाते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर। मैंने कहा जी मैं तो इन्हीं के पास अपनी बेटी को लेकर आती रहती हूँ, मगर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मुझे अपने बेटे के लिए कुछ दुआ करवानी थी तो इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। बेगम साहिबा की बातें सुनकर मैं समझ गई कि उनको भी अपने बेटे के हवाले से परेशानी होगी और उनको भी पीर साहब ने शायद यही मशवरा दिया होगा, इसलिए तो उन्होंने मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी। मैंने बेगम साहिबा से दरख्वास्त करते हुए कहा कि मुझे एक बात तो मेरी बेटी से मिलने दें, महीने से ज्यादा अरसा हो गया है और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मालकिन मुझे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम एक माँ हो और एक माँ के लिए अपनी बेटी से दूर रहना बहुत मुश्किल है। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें मना करते हुए, मगर मैं तुम्हें मिलने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये मुझे पीर साहब ने मना किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि अपनी बहू को 6 महीने तक घर से बाहर ना निकलने देना और ना ही किसी से मिलने देना। तो मेरी मजबूरी को भी समझो, सिर्फ 6 माह की बात है। जिस तरह ये 1-1.5 महीना गुजर गया है, बाकी महीने भी गुजर जाएंगे। उसके बाद तो तुम्हारी बेटी आजाद होगी और तुम हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी। तो कुछ वक्त के लिए ये अरसा सब्र करके गुजार दो। मैं बहुत मायूस होकर वहाँ से अपने घर आई थी। अगरचा बेगम साहिबा की सारी बातें दुरुस्त थी, मगर मैं भी तो एक माँ थी और मेरा भी दिल चाहता था कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊँ। 2 महीने मैंने बड़ी ही मुश्किल से गुजारे और फिर मैंने फैसला कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझे मिलने नहीं दे रहे तो मैं चोरी चोरी अपने बेटे से मिलने चली जाऊंगी। मेरी सास और शोहर ने मुझे मना किया कि ऐसा ना करो, बेगम साहिबा को गुस्सा आएगा, मगर मैंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा कैसे करेंगी। अगले दिन मैंने अपना हुलिया थोड़ा तब्दील कर लिया। गेट पर पहुंचकर मैंने कहा कि मैं काम वाली हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ पर काम वाली मासी की जरूरत है, तो मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से अंदाजा ही लगाया था कि हो सकता है यहाँ पर मेरे जाने के बाद काम वाली की जरूरत हो, मगर ये जानकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वाकई मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। चौकीदार ने कहा कि तुम अंदर चली जाओ और बेगम साहिबा से जाकर बात कर लो। मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई और साथ ही इधर उधर भी अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। थोड़ी देर के बाद बेगम साहिबा मेरा तारुफ लेने के लिए आई तो मैं बहुत डर गई कि कहीं वो मुझे पहचान ही न ले, मगर शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि मैंने अपना हुलिया काफी हद तक बदल लिया था। बेगम साहिबा कहने लगी कि तुम कल से काम पर आ जाना।
مجھے وہاں ان سے بات کرتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک مجھے اپنی بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور مجھے بہت تشویش ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے صبر کا پیمانہ کھو دیتی اور ان سے سیدھا سیدھا سوال ہی کر لیتی، بیگم صاحبہ وہاں سے چلی گئیں اور مجھے بھی جانے کا اشارہ کیا کہ میں واپس آ رہی تھی کہ اچانک سرونٹ کوارٹر سے مجھے کچھ آوازیں آئیں۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی یہاں پر ہو۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں پر واقعی میری بیٹی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ مجھے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور میں نے یہ تبدیلی پہلی ہی نظر میں محسوس کر لی تھی، مگر ہو سکتا تھا کہ یہ میرا شک ہو، مگر پھر بھی میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایسا کیا کس نے تھا؟ اس کا شوہر تو ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ اسے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ سچ کیا ہے، مجھے جلدی سے بتاؤ، کس کا گناہ تم پیٹ میں لیے بیٹھی ہو؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، اماں مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا تو پھر بیگم صاحبہ کو تو پتا ہوگا نا، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی ان سے جا کر پوچھتی ہوں۔ تو وہ مجھے روکتے ہوئے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ سے کچھ مت پوچھیں، انہیں بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں نے تو ابھی تک انہیں بھی نہیں بتایا۔ وہ تو بہت اچھی خاتون ہے اور انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ یہ سب اتنا آسان اور سیدھا سادہ نہیں تھا جتنا وہ کہہ رہی تھی۔ ضرور اس کے ساتھ یا تو کچھ غلط ہوا تھا یا پھر اس کی اپنی مرضی ہی شامل رہی ہوگی، اور میں اس بات کو ایسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ یا تو میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا پھر مالکن نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ میرے لیے سچائی جاننا بہت ضروری تھا اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں پر آنا ہوگا۔ اگلے دن میں کام پر آ گئی تو بیگم صاحبہ مجھے سارا کام سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، یہاں پر جو کچھ بھی ہو یا جو کچھ بھی تم دیکھو اس کا ذکر تم ہرگز بھی باہر نہیں کرو گی۔ میں چونک گئی کہ اس کا مطلب تو واقعی میں یہی ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ باہر کے لوگوں کو پتا چلے۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ روزانہ 2 سے 3 چکر میری بیٹی کے پاس سرونٹ کوارٹر میں لگانے جاتی تھی، اور جانے وہ اس سے کیا کہتی تھی کہ میری بیٹی مجھے کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی، اور مجھے تو ایسا سوچنا بھی گناہ لگ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے مالکن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو انتہائی نیک عورت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی لا علمی میں ہی کسی نے میری بیٹی کے ساتھ برا کر دیا ہو۔ میں اب اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں اس مجرم کو پکڑنا چاہتی تھی جس نے بھی یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کیا، اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میری بیٹی کا معصوم بچپن تباہ کرنے والے کو میں ہرگز معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میرا یہاں پر رہنا ضروری تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسی گھر میں ہوا تھا، اور مجھے یہیں سے پتہ چلنا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ مجھے اس لیے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں پر بیگم صاحبہ کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا، یہاں تک بیگم صاحبہ کا شوہر بھی یہاں پر نہیں تھا۔ وہ باہر کے ملک میں ہوتا تھا اور گھر میں صرف ان کا ہی چھوٹا بیٹا موجود رہتا تھا، یا پھر گیٹ پر چوکیدار۔ تو ان 2 کی موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جانا میرے دل میں شکوک پیدا کر رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ میری بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر چلی گئی ہیں۔ وہ واپس آئیں تو میں جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا تو بیگم صاحبہ تجھے کہاں لے کر گئی تھی؟ تو وہ کچھ پریشان تھی اور مجھے ٹالنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہی، اس لیے میں چپ کر گئی اور فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے طور پر پتہ کرنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بیگم صاحبہ نے پھر سے ڈرائیور کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ آج پھر سے میری بیٹی کو لے کر کہیں جانا چاہ رہی ہیں۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ گاڑی لے کر باہر نکلی تو میں بھی جلدی سے ان کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آئی اور سڑک سے رکشہ لے کر ان کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے جیسے بھی کر کے معلوم کرنا تھا کہ بیگم صاحبہ آخر کس چکر میں ہے۔ میری بیٹی جو اتنا ڈری ہوئی رہتی تھی کہ وہ مجھے کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی، بلکہ مجھے کہتی تھی کہ اماں کہیں تمہارے بارے میں بیگم صاحبہ کو شک نہ ہو جائے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر میں تو یہاں پر جب اسی کے واسطے آئی تھی تو واپس کیسے جا سکتی تھی؟ ابھی بھی میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ جانے وہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ پہلے گاڑی ایک ہسپتال کے آگے رکی، وہ میری بیٹی کو لے کر اندر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد باہر آئیں تو مجھے لگا کہ شاید اب گاڑی گھر کی طرف جائے گی، مگر گاڑی کو پیر صاحب کے آستانے کی طرف جاتا دیکھ کر میں کچھ الجھن کا شکار ہو گئی۔ پہلے بھی بیگم صاحبہ یہیں پر آئی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں آئی تھی، تو اب کی بار یہاں پر میری بیٹی کو لے کر آنے کا کیا مقصد تھا؟ جیسے ہی وہ میری بیٹی کو لے کر پیر صاحب کے کمرے میں چلی گئی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی، تو دروازے پر موجود عورت نے مجھے روک دیا اور اندر جانے سے منع کر دیا۔ میں ہر صورت ان کی باتیں سننا چاہتی تھی کہ وہ آخر کیا بات کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے سبھی پیسے اس عورت کو دیکھ کر وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا،
तो वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मुझे इशारा किया कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने उसे वहां से हटा दिया और खुद उसकी जगह कमरे की दहलीज पर खड़े होकर अंदर की जानिब देखने लगी। मालकिन पीर साहब से कह रही थी कि अब की बार आपके पास इस लड़की की माँ आए तो उससे कहना कुछ दिन और वो अपनी इस बेटी को ससुराल में रहने दे, जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती। उसकी माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर हम देख लेंगे कि आगे क्या करना है। ये सब सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस सब के पीछे बेगम साहिबा का हाथ है, लेकिन ये पीर साहब भी उसके साथ मिले हुए होंगे, ये वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन लोगों से कुछ भी पूछती तो हरगिज़ ये मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि मुझे टालने की कोशिश करते। तो मैंने उस वक्त वहां पर खड़े खड़े ही पुलिस को कॉल करके बुलवा लिया। मैंने पुलिस को सारी बात बताई कि जब उसकी शादी 10 साल के बच्चे से हुई है तो फिर ये हामला कैसे हो सकती है। मुझे उन दोनों पर शक है, आप इनसे तफसील करके मालूमात लें। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो मेरी बेटी भी होश में आई। रोते हुए कहने लगी कि ये सब बेगम साहिबा का किया धरा है। उन्होंने मेरी शादी उस पीर के साथ करवा दी थी, जबकि एक नकली निकाहनामा आपको दे दिया गया, जिसकी रूह से ये पता चलता कि मैं उनकी बहू हूँ। हालांकि असल में मेरा निकाह तो धोखे के साथ इस आदमी के साथ बढ़ा दिया गया था। ये आदमी अच्छा इंसान नहीं है, पीर बनकर लोगों के जज्बात और एहसासात और इज्जतों से खेलता है। जब आप मुझे यहाँ पर लेकर आई थी तो उसकी नीयत मुझे देखकर खराब हो गई थी, इसलिए उसने ये सारा खेल रचाया कि मुझे ठीक होने के लिए शादी करनी पड़ेगी। बेगम साहिबा उसकी बहन है और उसने उनको भी अपने साथ मिलाकर इस काम में शामिल करवा लिया। ये आदमी ही मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली और इस बारे में किसी को भी बताया तो ये मेरे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। बेगम साहिबा कहती थी कि जो 1 लाख मैंने तुम्हारे घर वालों को दिए हैं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी कि उन्होंने वो पैसे मेरे घर से चोरी किए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों की खातिर ये सब सहती रही। उस आदमी की पहली 3 बीवियों से कोई भी औलाद नहीं थी और जबकि मैं उसका बच्चा पैदा करने जा रही थी तो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चले। इसलिए उन लोगों का ये प्लान था कि मुझसे ये बच्चा ले लेंगे और मुझे भी नहीं जाने देंगे। फिर ये कोई भी बहाना बनाकर मुझे हमेशा के लिए इसी आस्ताने पर रोक लेता और आप सब कुछ भी ना कर पाते। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि हम लोग कितने जाहिल हैं कि इन झूठे जाली आमलों और पीरों के पास अपने मसलों के हल के लिए आते हैं और उन्हीं के हाथों लुटते हैं। उन लोगों को तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह हो गई थी, और सिर्फ उसी गलत अकीदे की वजह से कि अगर पीर साहब की बात ना मानी तो ये हो सकता है हमारी बेटी ठीक ना हो। मैं अपनी कहानी से सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा, बीमारियों का इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, किसी भी जाली पीर या आमिल के पास नहीं। तो उनके पास जाने से गुरेज करें।